Assalamu alaikum. It's part 2 of lecture 1 about I have a dream. It would be fatal. Martin Luther King Jr. said it would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. Martin Luther King Jr. said, it would be fatal. ये मुहलक होगा, ये खतरनाक होगा for the nation, एक कौम के लिए, to overlook the urgency of the moment, यानी वक्त की ज़रूरत को नज़रअंदाज करना, and to underestimate the determination of the Negro, और स्याह फार्म लोगों की अज़म या इरादे को क्या करना, अंडर एस्टिमेट, यानी उसको कम अहमियत देना, उसकी तज़लील करना, ये एक कौम के लिए ख़तरनाक होगा। यानी स्याह फार्म लोगों का जो एक अज़म है, जो इरादा है, कौन सा इरादा कि हमने ये चेक कैश करना है, अपने हुकूक लेने हैं, हमने इस नाइंसाफ़ी के दलदल से निकल कर एक रोशन जो रास्ता है नस्ली इंसाफ का, उस पे चलने को, ये जो मवाक़ों की दरवाजे हैं अपने कौम के लिए खोलना और भाईचारे के एक मजबूत पत्थर पे अपने कौम के को ला खड़ा करना, किससे निकल के, नस्ली ना इंसाफी के दलदल से निकल के। ये जो हमारा अज़म है, ये जो हमारा इरादा है, इसको अंडर एस्टिमेट करना किसी कौम के लिए मुहलक और ख़तरनाक होगा। Then this sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pause. कहते हैं कि ये जो गर्मी है of the Negroes' legitimate discontent, नेग्रूस की जो जायज़ इत्मीनान है, ये उस वक्त तक नहीं ख़त्म होगा जब तक until there is an invigorating autumn of freedom and inequality, जब तक क्या नहीं होगा, invigorating यानी दोबारा तवानाई देना, दोबारा तवानाई देना, मुतहर्रक हो जाना। फ्रीडम आज़ादी, इक्वालिटी बराबरी, यानी आज़ादी मिलने तक नेग्रू पर इत्मीनान नहीं बैठेंगे। शॉर्टकट ये है इसका तर्जुमा, यानी जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक नेग्रू जो है या स्याह फार्म लोग हैं वो पर इत्मीनान नहीं बैठेंगे, उन्होंने आज़ादी लेनी है। 1963 is not an end but a beginning. 1963 इख्तिताम नहीं है, लेकिन ये आगाज है। क्या है? आगाज है। Those who hoped that the Negro needed to blow off steam, वो लोग जो ये उम्मीद रखते हैं कि स्याह फार्म जो लोग हैं
ان کی بڑاس نکل جائے. اینڈ ول ناؤ بی کانٹینٹ, اور انہیں اب مطمئن ہوگا. ول ہیو اے روڈ اویکننگ, تو یہ ان کے لیے ایک خوفناک خواب ہوگا. آف دا نیشن ریٹرن ٹو بزنس ایز یوزول, کہ یہ قوم دوبارہ معمول پہ آ جائے, یعنی ان کے لیے یہ خواب ہوگا. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is guaranteed his citizenship right. There will be neither rest. یہاں پہ نہ ہی سکون ہوگا, nor tranquility, یعنی یا خوش قسمت یا قسمت بیداری ہوگی. ان امریکہ میں until اس وقت تک the Negro is guaranteed, جب تک نیگرو کو یہ ضمانت نہیں دی جاتی, his citizenship right, اس کے شہری ہونے کے حقوق. یعنی جب تک نیگروز کو ایک شہری ہونے کی حقوق, یعنی اس کے جو حقوق ہیں اس کی ضمانت نہیں دی جاتی, اس وقت تک امریکہ میں نہ سکون ہوگا اور نہ ہی وہاں پہ قسمت بیداری ہوگی. The whirlwind of revolt, revolt revolution کو کہتے ہیں. whirlwind بھنور, جو خطرناک قسم کا طوفان یا ہوا ہے. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges. انقلاب کے طوفان برپا ہوں گے, جاری رہیں گے ہماری قوم کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے, اس وقت تک جب تک انصاف کا روشن دن ظاہر نہیں ہوتا. جب تک امریکہ میں انصاف کا روشن دن ظاہر نہیں ہوتا, اس وقت تک خطرناک طوفان انقلاب کے جاری رہیں گے ہماری قوم کو کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے. But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which lead into the palace of justice. But there is something that I must say. لیکن یہاں پہ کچھ باتیں ہیں جو مجھے ضرور کہنی ہیں. To my people, اپنے لوگوں کو, who stand on the warm threshold, جو کڑے ہیں گرم دہلیز پہ, which leads into the palace of justice, جو انصاف کے محل تک جانے والی جو دہلیز ہے یا گزرتا ہے اس پہ کڑے ہیں. ان لوگوں کو مجھے ضرور کچھ کہنا ہے. اور وہ کچھ کیا ہے جو مارٹن لوتھر کنگ نے کہنا ہے ان لوگوں کو, وہ یہ کہ in the process of gaining a rightful place we must not be guilty of wrongful deed. In the process of gaining our rightful place, ہمیں اپنے حقوق لینے کی طریقہ کار میں we must not be guilty of wrongful deed, ہمیں کیا نہیں ہونا, غلط کاریوں کا مقرر, یعنی ہمیں کچھ بھی ایسا غلط نہیں کرنا اپنے حقوق لینے کے راستے میں. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. ہمیں اپنی پیاس نہیں بجھانی آزادی کی نفرتوں کے پیالے سے گونٹ بھر کے. نفرتوں کی پیالے سے گونٹ بھر کے ہمیں آزادی کی پیاس نہیں بجھانی. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. ہمیں ہمیشہ اپنی کوشش جاری رکھنی ہے وقار اور نظم و نسق کے ساتھ. We must not allow our creative protests to degenerate into physical violence. ہمیں اپنی تخلیقی احتجاج کو
جسمانی تشدد میں نہیں بدلنا. Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with the soul force. بار بار ہمیں یکجا کرنا ہے, اکٹھا کرنا ہے, یا بلندیوں تک پہنچنا ہے, اس اونچائی کی یا اس عظمت کی بلندیوں تک جس میں جسمانی طاقت کو روحانی طاقت کے ساتھ یکجا کر کے. The marvelous new militancy, یہ جو شاندار جہریت پسندی ہے یا حیران کن جہریت پسندی ہے, which has engulfed the Negro community, جس نے نیگرو کمیونٹی کو اپنے لپیٹ میں, must not lead us to distrust of all white people. یہ ہمیں اپنے تمام گورے بھائیوں کی بے یقینی میں نہیں بدلنا ہے اس کو. For many of our white brothers, کئی ہمارے گورے بھائی is evidenced by their presence here today, یعنی ثبوت کے طور پہ ان کی آج یہاں پہ موجودگی, have come to realize their destiny. یہ یہاں پہ اس یقین دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں کہ their destiny is tied up with our destiny, کہ ان کا مقدر ہمارے مقدر سے جڑا ہے, and their freedom is inextricably bound to our freedom. اور ان کی آزادی بغیر کسی رد و بدل کے ہمارے آزادی کے ساتھ. We cannot walk alone. ہم اکیلے نہیں چل سکتے. inextricably impossible to separate, یعنی ناممکن ہے ان سے الگ ہونا ہمیں. تو what he said that Martin Luther King said that I must say something to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice, and that is, in the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deed. First point. The second one is, let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with the soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all our white people. For many our white brothers is evidenced by their presence here today. He come to realize that their destiny is tied up with our destiny, and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone, and that is the end of this life.